بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، لے کر ہدایت کا عزم جواں، بدلے گی عورت تو بدلے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن حکیم میں ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جسے وہ نہ جانتا۔ اب آپ اپنے بچے سے کہیے، وہ بچہ ہے یا بڑا، اللہ نے اپنی پاک کتاب میں جو خبر دی ہے محض بچوں کے لیے نہیں، جوانوں کے لیے بھی وہی ہے، مثالیں وہی ہیں، میرے لیے بھی وہی، ایک بوڑھے کے لیے، ایک جوان کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، بچے کے لیے، ہر ایک کے لیے وہی مثال کہ یہ بتاؤ کتنے پتے ٹوٹتے ہیں، کون ہے جو ان کا ریکارڈ رکھتا ہو؟ وہ بھی ریکارڈ نہیں رکھتا جس کے گھر میں درخت لگا ہے، جس کی ملکیت میں وہ درخت ہے، کیونکہ اسے حساب لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن جو رب درخت کے ایک ایک پتے کو جانتا ہے، جیسے ہر درخت کے پتے کا وہ علم رکھتا ہے، ایسے ہی ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر بات کا بھی وہ علم رکھتا ہے۔ ایسے ہی ہماری نظروں کے اٹھنے اور جھکنے کو بھی وہ جانتا ہے، جیسے رب العزت کا فرمان ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا۔ تو وہ نگاہوں کے اٹھنے کو بھی جانتا ہے، جھکنے کو بھی جانتا ہے، اور دل کے اندر چھپے ہوئے خیالات بھی ایسے ہیں، اس سے نہیں چھپ سکتے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے، وہ جو سنتا ہے، وہ کیسے سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ ایک ایسی مخلوق جس کا نام لینا، جس کا کہیں ہونا ہم برداشت نہیں کرتے، ایک مچھر، مچھر کی رگوں میں دوڑنے والا خون، اور پھر مچھر کے اندر ہونے والے سارے افعال، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے انسان غور و فکر کرنے کے قابل ہوتا۔ تو اللہ کے علم کی انتہا دیکھیے، اور کیسے وہ رب جو ہر ایک چیز دیکھتا ہے وہ بے خبر نہیں رہ سکتا۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ شخصیت کی تعمیر میں ماں کا کردار کیا ہے، اور ماں شخصیت کی تعمیر کرے گی تو کیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے کرے گی۔ اس کے لیے سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک نام کو، ایک صفت کو روزانہ کی بنیاد پر منتخب کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی آپ اگر چھوٹی سی ڈسکشن بھی لے لیں تو اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ جیسے اب چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سکھائیں گی، اللہ تعالیٰ پر ایمان سکھائیں گی، اسی طرح سے آپ کو ضرورت ہے بڑے لوگوں کو بھی ایمان سکھانے کی، اور اس ایمان میں ترقی دینے کے لیے، اس ایمان کو بڑھانے کے لیے کچھ اور چیزوں کا علم دینے کی۔ کچھ چیزیں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے، جو چیز آپ کی ہیلپ کرے گی، اس میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں خود علم حاصل کرنا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ annoorpk.com پہ اسماء و صفات کا کورس دیکھ سکتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کی بہت خوبصورت کتابیں موجود ہیں، آپ اگر پڑھنا چاہیں عربی زبان میں کتابیں موجود ہیں۔ اردو زبان میں اگرچہ اسماء الحسنی کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں، لیکن ایک کتاب ہے جس کی زبان کافی ٹف ہے، لیکن بہرحال کتاب سے فائدہ ضرور اٹھایا جا سکتا ہے، اسماء الحسنی کے نام سے۔ اسی طرح سے یعنی ان کتابوں کو
بھی پڑھیے. باقی میرا خیال ہے کہ ایک کتاب ہے اسوہ رسول اور ہمارے بچے. اس کتاب میں ام عبد منیب کی یہ کتاب ہے. اس کتاب میں ان خاتون نے اللہ تعالیٰ کے اسماء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جو ساتھی تھے چھوٹے صحابہ، ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات ڈسکس کی ہے. تو یہ ایک فیملی لائک انوائرمنٹ کہ ایک ماں جو ہے وہ روزانہ اپنے بچوں کو کیا کچھ سکھاتی ہے، بچے کیا بات چیت کرتے. تو بڑی لائیولی انوائرمنٹ میں یہ چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح بتائیں، کس طرح پڑھائیں، کس طرح سکھائیں. یہ کتاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ کرے گی. اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان سکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانی ہے، آپ فرشتوں پر ایمان ہے، پھر اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، پھر آخرت پر ایمان ہے. اس کو خود بھی سیکھیں گے اور سکھائیں گے بھی. جیسے فرشتوں پر ایمان کی بات ہے، اب دیکھیے سادہ سی بات ہے، آپ خود محسوس کرتے ہوں گے بچوں کے ذہن میں ہمیشہ ایک ان سین چیز کا خوف ضرور ہوتا ہے. اسی وجہ سے بچے جنوں بھوتوں سے بہت جلدی ڈر جاتے ہیں. کوئی ہے کی بات بچے کو اس قدر زیادہ اپیل کرتی ہے، اتنا زیادہ اس کے دل کو پکڑ لیتی ہے، اندھیرے میں نہیں جائیں گے بچے، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں. تو اس میں بچوں کو ابتدا سے ہی یہ واضح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ فرشتے اور یہ جنات، جو دونوں مخلوقات ہمیں نظر نہیں آتی. عقیدے کی کتب آپ پڑھنا چاہیں، اردو زبان میں بہت ساری عمدہ کتابوں کے ترجمے ہوئے. آپ ساری کتابیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ ہر ایک کتاب سے فائدہ اٹھائیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو فرشتوں پر ایمان، تو اس کی حقیقت سمجھانی بہت زیادہ ضروری. بصورت دیگر ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہونے کی بجائے ان سین خوف پیدا ہو جائے گا، اور ایسا خوف ذہنوں سے نکلتا نہیں ہے. اور اللہ کی ذات کے سوا جو خوف بھی ہے انسان کو، اس کا کبھی نفع نصیب نہیں ہوتا. بزدل شخصیات پیدا ہوتی ہیں، اور بچوں کی شخصیت کے اندر ایسی کمی آ جاتی ہے جس کمی کو کوئی اور چیز پوری نہیں کر سکتی. ایک اللہ کا خوف انسان کو بہادر بناتا ہے، اللہ کا مطیع بناتا ہے. تو جب تک آپ ان چیزوں کی حقیقت کو واضح نہیں کریں گی، بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اور چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے اللہ کے فرشتوں کے بارے میں ایک کتاب ہے، یہ کتاب ہے جیسے اینجلز آف اللہ. اس کتاب میں آپ دیکھیں گے آپ کو یہ چھوٹی کتابوں سے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی یہ پتہ چلے بتانے والے کو بھی کہ بیسیکلی فرشتوں کا کانسیپٹ کیا ہے. مثال کے طور پر فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے، لائٹ سے بنایا ہے. اسی طرح سے اینجلز جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اوبے کرتے ہیں. اور اسی طرح سے فرشتوں کی کتنی قسمیں ہیں، منکر نکیر ہیں، کرامن کاتبین ہیں. پھر 4 فرشتے جن کے 4 اوصاف ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل. اور اسی طرح سے فرشتے کیسے انسانوں سے دوستیاں کرتے ہیں، اور کس طرح سے انہیں امید دلاتے ہیں، اور کس طرح بشارتیں دیتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ثابت قدم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہ نہ تم خوف کھاؤ نہ غم کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت حاصل کرو. الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. تو یہ یعنی بنیادی طور پر فرشتوں کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں جنت کے راستے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے چھوٹی کتابوں سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے، آپ اسے چاہیں تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ان کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کانسیپٹ کو ان کے لیول پہ جا کے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے بارے میں، پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں، پھر اسی طرح سے
خود تقدیر کے بارے میں، اللہ کی تقدیر کے بارے میں علم دینا یہ خاصا مشکل کام ہے، لیکن آپ خود سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کو آپ پڑھیے، ان چیزوں کو سیکھیے اور پھر سکھائیے، کیونکہ سیکھے بغیر آپ عقیدہ کیسے سکھائیں گے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، پوری مسلمان امت ہے، امت میں سے کتنے % لوگ ہیں جو عقیدے کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں بدعات کیوں رواج پا گئی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں لوگوں کے عقائد غلط کیسے ہو گئے؟ شرک کیوں رواج پا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم پر غیروں کے نظریات کیسے غالب آ گئے؟ عقیدے کی تعلیم کی کمی کی وجہ سے۔ آج ہماری جنریشنز کو عقیدہ سکھا دیا جائے تو ایک بڑی چینج، ایک بگ چینج آ سکتی ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عرصے مکہ رہے، مسلسل عقیدے کی تعلیم کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کے حوالے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے سب سے زیادہ دلائل ملتے ہیں، اس کے مختلف اینگلز۔ اور یہ بات مدینہ میں آنے کے بعد ختم نہیں ہوئی، لیکن وہاں پر اس کے اوپر خاصی توجہ دی گئی۔ آپ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بلڈنگ بنتی ہے، جتنی وہ بلڈنگ بلند ہے، کوئی پلازا ہے، جتنی زیادہ سٹوریز کا ہے، جتنا اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر اس کی بنیادیں مضبوط کرنی پڑتی۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو عمارت بھی مضبوط نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ بنیاد کا کام کرتا ہے، تو بچوں کی اس بنیاد کو درست رکھنے کے لیے، بچوں کی اس بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے ماں کو کردار ادا کرنا ہے، ماں کو یہ عقیدہ سیکھنا ہے، تو خود سیکھیے اور بچوں کو سکھائیے، اور اس کے لیے آپ خود غور و فکر کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ مثالوں سے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت سکھانا چاہتے ہیں، جہاں بیٹھیں، جس سچویشن میں، اسی سچویشن میں دیکھیے، جب آپ کا ذہن خود کام کرے گا تو آپ مثالیں نکالیں گے۔ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، پھل ہیں، پھلوں کے مختلف رنگ ہیں، ذائقے ہیں، شیپس ہیں، تو جو ماں ایمان والی ہے وہ یہی کہتی ہے، اتنا میٹھا پھل، آم کا ذائقہ کتنے مزے کا، الحمدللہ اللہ نے کتنے میٹھے پھل کھلائے، اور توجہ دلائیں اس کے غلاف، اس کے کور کی طرف، اس کے گودے کی طرف، اس کی شیپ کی طرف، پھر اس کے ٹیسٹ کی طرف، پھر اس طرف کہ مٹی سے کیسے آم نکلتے ہیں۔ اب غور کریں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، خود بھی ایک پانی سے پیدا ہونے والے پھل۔ آپ کبھی مسلسل نگہداشت کریں، ایسے پودوں کو آبزرو کریں جہاں پھل لگتے ہیں، تو عقل میں آنا مشکل ہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے، کتنا بڑا کام ہے، مٹی سے کیسے کیسے پھل نکل آتے ہیں۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیے، جب آموں کے پودے پہ بور لگتا ہے، بور سے جب چھوٹے چھوٹے آم نکلتے ہیں، پھر یہ آم بڑے ہوتے ہیں، پھر پہلے وہ گرین کلر کے ہوتے ہیں، پھر ان کا رنگ بدل جاتا ہے، پھر ان کے اندر مٹھاس آتی ہے، خوشبو آتی ہے، پھر وہ پورے طریقے سے پک جاتے ہیں۔ یہ ساری سٹیجز رہتی ہیں، ہر سٹیج پر خود بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی یہ علم دینے کی ضرورت ہے۔ بچے کا ہاتھ ہے، ہاتھی کے اوپر غور کروانا شروع کر دیں کہ یہ تو تھا ہی نہیں، جب آپ پیدا ہونے والے تھے، پیدا ہونے سے پہلے بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایسی ڈاکومنٹریز ہیں، ایسی چیزیں آپ کے پاس نیٹ پہ اویلیبل ہیں، اسے نکالیے، بچوں کو دکھائیے، ہاتھ کتنی مدت میں بنتا ہے۔ دیکھو، ایسا ہوتا کہ اگر یہ ساری انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی پھر کیا ہوتا، پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ کے سیلز کو ڈیڈ کر دیا، جس کی وجہ سے انگلیاں الگ الگ ہو گئیں۔ پھر جوڑوں کی طرف توجہ دلائیں کہ یہ دیکھو یہ موو کرتے ہیں نا، پھر ساتھ میں کوئی سٹک رکھیں، پھر مثال دیں کہ اگر اس طرح سے آپ کا ہاتھ ہو جائے، اگر اس طرح سے آپ کی کوئی یہ جو جتنے اعضاء ہیں اتنے ہی سٹیپ ہو جائیں پھر کیا ہو۔ یہ چیزیں ہیں جو ہر وقت ڈسکس کرنے والی ہیں۔
اور بوجھ بنا کے نہیں. علم صرف کتابوں سے نہیں ملتا. کتابیں ابتدائی طور پر فائدہ دیتی ہیں، لیکن اصل چیز کتاب سے پڑھنے کے بعد غور و فکر ہے. اور بچوں سے خود کہیں کہ مثالیں نکالیں. بچے جب خود مثالیں اخذ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے. پھر اب دیکھیے جیسے آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ کے دیکھنے میں بچوں کو توجہ دلائیں. اچھا یہ آنکھ جیسی کتنی چیزیں ہیں. جیسے آپ انڈے کو دیکھو، انڈے کے اندر بھی یولک ہوتی ہے، لیکن انڈا اگر چہرے پہ رکھ دیں تو پھر کیا صورتحال. اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے حفاظت کی. کیا کوئی انسان ایسے حفاظت کر سکتا ہے؟ پھر کان ہے، کان کیسے سنتا ہے، کان کا پیچھے سسٹم کیا ہے. ایک ایک چیز بچے کو دکھائیں، بچے کا ذہن اسی طرح سے غور و فکر کرنے کے قابل ہو جائے گا. اس کے بدن کا کوئی حصہ نہ چھوڑیں جہاں سے وہ غور و فکر نہ کرے، اور اس کے ماحول کی کوئی چیز نہ چھوڑیں جو ہر وقت آپ انڈر ڈسکشن نہ لائیں. یہی ہمارے لیے بھی مفید ہے اور یہی ہمارے بچوں کے لیے بھی مفید ہے. بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، لے کر ہدایت کا عزم جواں. بدلے گی عورت تو بدلے